علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے والد صاحب کا نیو کرنسی بیچنے کا کروڑوں کا بزنس ہے۔ اس کاروبار کے تحت ہم لوگ بینک سے بالکل نئے نوٹ لے کر تھوڑا سا پروفٹ مارجن رکھ کر ہاروں والی دکان پر سپلائی کر دیتے ہیں۔ کیا نیو کرنسی ریٹ کا اس طرح کا بزنس حلال ہے؟ کیٹاگوریکلی میں کہوں گا یہ بزنس بالکل حرام ہے، کتاب و سنت کی روح سے بھی اور پاکستان کے قانون کی روح سے بھی یہ بالکل غیر قانونی بزنس ہے۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں اس کے دلائل کو بعد میں ذکر کروں گا، پہلے آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ چلاکی کر رہے کیا ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے ملک کے اندر یہ بزنس جو ہے وہ ایک پورا ایک مافیا ہے جو اس بزنس کو لے کے چل رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے نا وہ نئے نوٹ چھاپتا ہے اور اس کے اگینسٹ جو پرانے نوٹ ہیں نا ان کو ریٹریو کرتے ہیں، وہ جو پھٹے پرانے ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے نوٹ چھاپ دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کرنسی بعض کا ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ان کو وہ نوٹ وہ چھاپ رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیو بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ سے ایک فائنانس کی ایک چیز ہے، وہ الگ سے ایک چیز ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ نوٹ جو ہیں وہ چونکہ بینکس کو یہ بھیج دیتے ہیں۔ بینکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نوٹس کو عوام الناس میں تقسیم کریں گے ان سے پرانے نوٹ لے کر، اور خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ عید کے دنوں کے اندر باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو بینک کی طرف سے میسج آتا ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ لے کے آئیں اور اتنے نئے نوٹ ہم سے لے سکتے ہیں پرانے نوٹ دے کے، کیونکہ عید کے موقع پہ لوگوں نے عیدی دینی ہوتی ہے ویسے، اور ان دنوں میں اے ٹی ایم مشینز کے اندر بھی نئے نئے نوٹ نکل رہے ہوتے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ بینک بھیجتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک نے سپوز 10 لاکھ روپے کے نوٹ بھیجے ایک بینک کے اندر نئے۔ اب لوگوں کو تو اتنی ایجوکیشن ہوتی نہیں ہے، کئی لوگ نہیں بھی لیتے جا کے، یا وہ لینے جائیں گے تو آگے تو ماشاءاللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بدماش ہیں پورے، وہ جھوٹ بول دیں، آپ کو کیا پتہ ہے ان کے اوپر کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہے، آڈیٹرز آ جائیں تو وہ اپنا ریکارڈ خرد برد کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ 50 لاکھ کے تو شاید لوگوں کو دے دیے یا 25 لاکھ کے، باقی 75 لاکھ کے اپنے پاس رکھ لیے۔ اگر 100 لاکھ آئے ہوئے ہیں یا سپوز 10 لاکھ کے آئے ہیں تو 5 لاکھ کا انہوں نے لوگوں کو نئے نوٹ دے دیے اور 5 لاکھ اپنے پاس رکھ لیے، اور وہ پھر بیچتے ہیں یہ نیو کرنسی نوٹس کے کاروبار کرنے والوں کو۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے اچھا خاصا وہ پیسہ لیتے ہیں، یعنی 1000 روپے کا نیا نوٹ اس وقت پاکستان میں آلموسٹ ریٹ چل رہا ہے نا، 1000 روپے کا نیا نوٹ وہ 1200 روپے میں دیتے ہیں۔ یعنی ایک نوٹ کی بات نہیں ہو رہی، ایک نوٹ سے مراد میں یہ کہہ رہا تھا پوری تھدی، یعنی 1000 روپے کا اگر آپ پورا پیکٹ لینے کے لیے جائیں مارکیٹ میں، اب ظاہر ہے اس میں 10 کے 100 نوٹ ہوں گے۔ اب وہ آپ نے اگر تھدی مارکیٹ سے خریدنی ہے تو وہ آپ کو 1200 1300 یا 1500 تک ملے گی، اور وہ نئی تھدی انہوں نے بینک سے 1200 روپے میں لی ہوتی ہے، آگے پھر وہ پروفٹ رکھ کے بیچ دیتے ہیں ہاروں والوں کو، کیونکہ وہ نئے نوٹ ہوتے ہیں۔ پرانے جو 10 کے نوٹ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس طرح تو نہیں بکیں گے، لیکن پرانے کی تھدی ہو یا نئے کی تھدی، دونوں کی ورتھ برابر ہے۔ چونکہ دونوں کی ورتھ برابر ہے لہٰذا اب اس طرح کا پروفٹ لینا اس کے اوپر، یہ نوٹ کے بدلے نوٹ ہے اور وہی والا نوٹ ہے اسی جنس کا ہے، یہ بالکل حرام ہوگا۔ اب انہوں نے ہاروں والوں کو بیچنا ہے تو ظاہر ہے ہاروں والے کس طرح لیں گے، وہ 10 یا 20 روپے کا پروفٹ رکھ کے نا ہاروں والوں کو دے دیتے ہیں۔ بینک میں جو بیٹھا ہے نا بدماش، اس نے 1000 روپے کے پیچھے 200 روپے کما لیا ہے، نوٹ کے بدلے نوٹ، حالانکہ دونوں نوٹوں کی سیم ویلیو تھی۔ کیا پرانا 1000 کا نوٹ، اس کے اگر 20 کلو آلو آتے ہیں تو نئے نوٹ کے 40 کلو آلو آئیں گے؟ اتنے ہی آئیں گے، ورتھ تو ایک ہے، لیکن وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہاروں والے جو آگے کر رہے ہیں نا کاروبار، وہ تو درست ہے کیونکہ وہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، کموڈٹی انوالو ہوگی۔ انہوں نے نیا نوٹ لیا، اس کو مینیجیبل فارم میں رکھ کے خوبصورت ہار بنائے، تو ظاہر ان کی محنت لگی ہے، سٹیپلر کیا ہے، ایک نوٹ کو موڑا ہے، پھر اس کو ایک مینیجیبل فارم میں انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے اور وہ ایک کموڈٹی بن کے سامنے آ گئی ہے۔ اب وہاں سے اگر آپ 10,000 روپے کے نوٹوں کا ہار اگر آپ لے لیتے ہیں 12 یا 13,000 روپے کا، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نوٹ تو لگے ہوئے ہیں 10,000 کے، تم کیوں مجھے 15,000 کا یا یہ 13,000 کا دے رہے ہو، اس لیے کہ باقی ان کی وہ محنت ہے۔ باقی گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ہاروں والوں کو بھی ان 2 نمبر لوگوں کے طریقے سے نہ کہیں، ان کو کوئی لائسنس یہ جاری کر دیں کہ وہ جا کے ڈائریکٹ بینک سے لے لیں کہ ان کا یہ کاروبار ہے۔ وہ بھی ویسے تھوڑا بہت اس کاروبار میں حصہ بنے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ ہے۔
ڈائریکٹ جو انوالو ہے نا وہ یہ لوگ ہیں جو بینک میں بیٹھے ہوئے ملازمین کو, آفیسرز کو حرام خوری کروا رہے ہیں. یہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کاروبار تو بالکل حرام ہے, کیونکہ یہ نوٹ کے بدلے نوٹ ہے اور دونوں کی ورتھ ایک ہے, اس کے باوجود پیسے لیے جا رہے ہیں. اگر دونوں نوٹوں کی ورتھ ایک جیسی نہ ہو پھر کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی ڈالر دے کے, $1 دے کے 158 روپے لیتا ہے, تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈالر تو ایک دیا ہے تو روپیہ ایک کیوں نہیں لیا, اس لیے کہ ان کی دونوں کی ورتھ ڈیفرنٹ ہے, دنیا میں بھی ڈیفرنٹ ہے. $1 کی جتنی چیزیں آتی ہیں 158 روپے کی اتنی چیزیں آئیں گی, $1 کی نہیں. لیکن یہاں پہ اگر کوئی 1000 کا پرانا نوٹ دے رہا ہے اور اس کے بدلے 1000 کا نیا نوٹ لے رہا ہے, تو دونوں سے چیز تو ایک جیسی آپ خرید سکتے ہیں, دونوں کی ورتھ ایک ہے. یہ تو نہیں 158 روپے کے آپ پرانے نوٹ لے کے جائیں تو آپ کو $1 کی بجائے آدھا ڈالر ملے گا, اور جو نئے نوٹ لے کے جائے گا اسے پورا ڈالر ملے گا. ایسے تو نہیں ہوگا, ورتھ تو ایک ہے. تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اب یہ تو ٹوٹلی ایک فراڈ کے اوپر کام چل رہا ہے. اب کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹیکنیکلی. کرنسی نوٹس کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا نا, یہ بیسیکلی خود بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کی, گولڈ کو اپنے قبضے میں کرنے کی. آپ کو پتا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک, آپ آلموسٹ 200-300 سال پہلے چلے جائیں, پوری انسانی ہسٹری کے اندر کرنسی نوٹ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یا بارٹر سسٹم ہوتا تھا, یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء. یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ کوئی شخص جاتا تھا تندور والے کے پاس اور اسے کہتا تھا 1 کلو دودھ لے لو اور مجھے 10 روٹیاں دے دو. آج کے دور میں نے ذرا قریب قریب بات کی, کیونکہ 1 کلو 100 روپے کا آلموسٹ ریٹ ہے, تو اور روٹی 10 روپے کی ہے. لیکن کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے, وہ کہتے تھے 1 کلو دودھ لے لو, 10 روٹیاں دے دو, یا اتنا مجھے گندم یا آٹا دے دو. اسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم, یعنی اجناس کے رد و بدل کے ساتھ. اور ایک اور سسٹم تھا جو کرنسی نوٹ کا نہیں تھا لیکن کرنسی کا سسٹم تھا, اور وہ تھا سونے اور چاندی کے سکے. سونے اور چاندی کے جو سکے ہوا کرتے تھے نا, ان کی اپنی ورتھ ہوتی تھی, ان کی فیس ویلیو اور ان کی انٹرنسک ویلیو سیم ہوتی تھی. یعنی اگر گولڈ کے سکے کے اوپر لکھا ہے نا کہ یہ 1 سونے کا دینار ہے اور اس کا اتنا وزن ہے, وہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں, سونے کا اس وزن کے اگینسٹ اسی حساب سے چیزیں آپ کو مل جاتی تھی. تو اسے کہتے ہیں فیس ویلیو, اور انٹرنسک چھپی ہوئی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی اس کی. جس طرح آج ہمارے نوٹ کی فیس ویلیو کچھ بھی نہیں ہے, انٹرنسک ویلیو ہے چھپی ہوئی. فیس ویلیو کیا ہے؟ یہ جو 5000 روپے کا نوٹ ہے, اس کی اپنی ویلیو کیا ہے؟ یہ کاغذ ہے جس کے اوپر ایک پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے. دنیا میں کہیں لے جائیں, اگر یہ پاکستان کی گارنٹی پیچھے اسٹیٹ بینک کی نہ ہو, آپ سے کوئی بھی نہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا لے گا. عام کاغذ کے ٹکڑے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس کی فیس ویلیو 0 ہے. لیکن انٹرنسک ویلیو, اس میں چھپی ہوئی ویلیو یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا ہے یا جاری ہوا ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یہ نوٹ کو کبھی آپ غور سے پڑھیں, اس میں لکھا ہوتا ہے, یعنی حامل حاضہ جو اسے پوزیس کیے ہوئے ہیں نوٹ کو, اسے مطالبہ پر اسٹیٹ بینک ادا کرے گا اتنا سونا. اس سونے کی ویلیو ہے جو اسٹیٹ بینک نے اس 5000 کے عوض اپنے پاس رکھا ہوا ہے, یہ اس سونے کا سرٹیفکیٹ ہے. اور گارنٹی کس کی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی. ویسے اب تو سونا اتنا ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے, شروع میں تو تھا جب یہ سسٹم نیا شروع ہوا. اب اس سازش میں خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کا سونا جو ہے نا وہ امریکہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ دنیا میں سپر پاور پہلے گریٹ برٹن تھی اور پھر امریکہ بن گئی. سارا سونا انہوں نے پوری دنیا سے لیا اس کے اگینسٹ ڈالر کو. آج یہ حالت ہے کہ ڈالر کے اگینسٹ سونے کی ویلیو نکلتی ہے, سونا نہیں ڈالر کی ویلیو نکالتا. اتنی مضبوط ہو چکا ہے ڈالر. یہ انہوں نے سازش کی. سازش یہ ہے کہ کل کو اگر یہ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ ہم ڈالر اپنا چینج کرتے ہیں, تو ہم جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے ارب ڈالر پڑے ہیں وہ 0 ہو جائیں گے. ان کی ورث ہی کوئی نہیں, وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اب امریکہ کو کہیں واپس لے لو, کہیں گے جاؤ جی اسی کے لینا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس 10 ارب ڈالر کا سونا پڑا ہو تو امریکہ بے شک ڈالر ختم کر دے, کوئی فرق نہیں پڑتا.
اس لیے دیکھیں چائنا آج کل سونا خرید رہا ہے, سونے کی ویلیو اوپر چڑھی, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے. تو یہ جو کرنسی والا سسٹم ہوتا تھا نا, اس کو کرنسی نوٹ میں انہوں نے بدل دیا کہ جی آپ سے تو سونا چوری ہو سکتا ہے, آپ ہمارے پاس رکھوائیں, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور کرتے کرتے یہ نوٹ کی ایک شکل جاری ہو گئی جو آج آپ بھگت رہے ہیں. اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے آج سے 10 سال پہلے کسی سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے نا, اور اب واپس کر رہے ہیں, تو سونے کے ریٹ کے اعتبار سے جو بڑا ہے اس حساب سے واپس کریں گے. یہ تو بڑا ظلم ہے, پیسہ تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. اور اب بھی آپ کسی کو قرض دیں تو سونے کے اعتبار سے دیں, وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم بینک میں پیسہ نہیں رکھوا سکتے, پیسہ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا, اگر ہم سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھوائیں گے پروفٹ نہیں ملے گا. تو ڈی ویلیو ہونے سے بچانے کا آسان طریقہ, آپ اتنا سونا لے کے, سونے کا بسکٹ لے کے, بلکہ بسکٹ سے بھی چھوٹا آپ کو ملے, آپ 1 تولہ سونا بھی آپ مارکیٹ سے خرید کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. سال بعد وہ جو 1 تولہ اگر 1 لاکھ روپے کا تھا نا, لاکھ روپے آپ کے گھر پڑا ہوتا تو وہ تو ہو جائے گا 80,000. لیکن وہ جو سونا آپ نے 1 لاکھ روپے کا لے کے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ 1,20,000 ہو سکتا ہے, بعض کا 1.5 لاکھ تک پہنچ جائے. تو اس لیے پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے لیکن سونا ڈی ویلیو نہیں ہوتا. تو یہ میں آپ کو ایک مدنی نسخے بھی بتا رہا ہوں, ٹوٹکے بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ سونے والا معاملہ جو ہے نا, یہ ایک سازش کی انہوں نے, اور جس کو اب پوری دنیا بھگت رہی ہے. پہلے یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا. بہرحال یہ میں کرنسی نوٹ کو جائز سمجھتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ میں سے, اب چونکہ سسٹم ایک چل رہا ہے, لیکن بہتر ہے کہ ہم کرنسی نوٹ کی بجائے سونے کے اوپر واپس آئیں. سونے کی ورتھ ہے, چاندی تو اب سلیٹ ہو چکی ہے آلموسٹ دنیا سے, اب سونے کے اوپر یہ معاملات چل رہے ہیں. اب میرے بھائیوں ہم اس کی طرف آئیں جو شرعی طور پہ یہ نئی کرنسی کا جو کاروبار والا معاملہ ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کیٹاگوریکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی, کھجور کے بدلے کھجور, جو کے بدلے جو, گندم کے بدلے گندم, اور بعض احادیث میں اور اجناس کا بھی ذکر ہے, ان کا کاروبار نہیں ہوگا مگر دست بدست اور ہم وزن. ادروائز نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سود ہے. یعنی اگر کسی نے 1 تولہ سونا کسی کو دیا ہے, اس کے بدلے میں 1 تولہ سونا ہی وہ لے گا تو پھر ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا 1 تولہ سونا دے کے سونے کی ایسی چیز لے لے جو 1.25 تولہ جس کا ورتھ ہے. یہ کام نہیں ہوگا اگر وہ دونوں سونے کی بنی ہوئی ہیں. ہاں 1 تولہ سونے سے آپ کوئی ڈفرنٹ چیز خریدتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے, لیکن سونے کے بدلے سونا دست بدست ہوگا اور ہم وزن ہوگا, ادروائز اسے سود شمار کیا جائے گا. یہ ہے وہ بنیادی حدیث. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک ہار خریدا سونے کا جس میں کچھ موتی لگے ہوئے تھے, کچھ سونا لگا ہوا تھا. جب میں نے آ کے اس ہار کو کھولا تو وہ ہار تو میں نے لیا تھا 12 دینار کا, 12 سونے کے سکوں کا, لیکن جب اس کا سونا میں نے تولا تو 12 دینار سے زیادہ کا نکل آیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا کہ آندہ سے ہار کو کھول کے بیچا جائے تاکہ وہ سونے کے بدلے سونا والا معاملہ جو ہے وہ برابر رہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر دھوکہ ہو جائے گا, غرر ہو جائے گا کسی کے ساتھ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص یوں بھی نہ کرے کہ 2 کلو کم درجے والی کھجور دے کر 1 کلو اچھی کھجور خریدے, یعنی اس کا مارچا مارے آپس میں. ہاں آپ نے فرمایا پہلے 2 کلو کو بیچو پھر 1 کلو لو تاکہ غرر اوائڈ ہو جائے. یا اس حدیث میں موجود ہے کہ اس 2 کی قیمت لگوا لو پھر اس کے اگینسٹ اس 1 کو لے لو. یہ بھی درست ہے. یہ نہیں کہ اس کو اب جا کے اب بیچنا ہی ضروری ہو جائے گا, قیمت لگوا لو اور اس میں غرر نہ ہو. تو مارچا درست بھی ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی قیمت لگ جائے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں یہ پرانی گاڑی میری لے لو, اتنے پیسے اوپر لے لو, لیکن وہ گاڑی کی قیمت لگوائیں اس کے بعد کریں. اگر ویسے آپ اندازے سے کریں گے آپ وہ پرانی گاڑی لے لے, کل کو بیچنے جائے تو آپ نے تو اس کے پیچھے اتنے پیسے کٹوائے ہوئے ہوں. یہاں پہ بھی لوگ کئی بار بلڈنگ بیچتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے کروڑ تو مجھ سے لے لو اور اتنے کروڑ کے میرے پلاٹ ہیں فلاں ہاؤسنگ اسکیم کے اندر, وہ لے لو. وہ جو ہاؤسنگ اسکیم نے تمہیں جتنے کروڑ دے رہا ہے بیچن جاؤ گے اننے کروڑ دے نہیں بک دے. وہ غرر کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. ہاں اس کی قیمت لگوائے, اتھینٹک لوگوں سے لگوائے, پھر ٹھیک ہے. اور قیمت وہ ہوگی جب آپ بیچنے جائیں ہو آپ کو قیمت مل رہی ہے, وہ قیمت ہے.